اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا زوال کہاں سے شروع ہوا اور کون کون اس کا ذمہ دار ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو جناب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں کم ہی ایسے ممالک ہوں گے جہاں پاکستان کی طرح اخبارات اور رسائل کتب ایک ساتھ زوال پذیر ہوئے ہیں۔ زوال کی شروعات میں ٹی وی کو متبادل ذریعہ ابلاغ قرار دیا گیا، لیکن جلد ہی ٹی وی کا ایک حصہ شادی بیاہ کے لیے تڑپتے کرداروں کے گرد گھومتے ڈراموں اور T20 کرکٹ تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اور دوسرے حصے کو نیوز چینل کا نام دیا گیا، جہاں نیوز کم اور تجزیاتی کشتیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے کئی دھڑوں میں بٹے ہوئے بڑے نیوز چینل خسارے کے بجٹ کے ساتھ نشریات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور امکان یہی ہے کہ جلد ہی سوشل میڈیا ان کا صفایا کر دے گا اور جو باقی بچ جائیں گے ان کے سائز بہت چھوٹے ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا سماج سوشل میڈیا کی لپیٹ میں آ گیا اور بڑے بڑے صحافتی اداروں، مذہبی جماعتوں، سیاسی جماعتوں، فوج کے اطلاعاتی شعبے اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات نے سوشل میڈیا کا محاذ سنبھال لیا۔ اخبارات پہلے ہی حنوط ہو چکے تھے، ٹیلی ویژن صحافیوں نے بھی اپنے اپنے چینل بنا لیے اور خاص طور پر یوٹیوب پر صحافیوں اور دانشوروں کے چینل شام کے اخباروں کی سنسنی خیزی پھیلانے لگے۔ اس طرح کی اطلاعات عام گردش کرتی رہتی کہ فلاں شخص کے یوٹیوب چینل سے اس کو اتنی کمائی ہو رہی ہے اور وہ گھر بیٹھے کروڑوں روپے کما رہا ہے۔ غرض سب کچھ تیزی کے ساتھ بدل گیا اور بغیر کسی تحقیق یا چھان بین کے سیاسی، مذہبی، تاریخی، دفاعی ہر قسم کی معلومات کا ایک طوفان امڈ کے آیا۔ اس سارے عمل کو طاقتور سوشل میڈیا کا زمانہ قرار دیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے باقاعدہ ایسے لوگوں کو بھرتی کیا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف نفرت اور جھوٹی خبریں پھیلاتے رہے۔ جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو اسٹیبلشمنٹ سے ناراض عمران خان نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو اعلیٰ فوجی عہدیداروں کے خلاف مہم چلانے کا ٹاسک دے دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان امڈ آیا اور اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ جنرل ندیم انجم کے خلاف خبریں اور تاثرات نشر ہونے لگے۔ سوشل میڈیا پر چلائی گئی ایسی مہمات نے عوام کے سامنے عمران خان کو بے گناہ اور حق پر ثابت کیا، جبکہ مخالف سیاسی جماعتوں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی سمیت جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان کو اس سازش میں شامل قرار دیا۔ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے عمران کے خلاف رچائی اور ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ پاکستان کی سیاست میں پہلی مرتبہ سوشل میڈیا کو اس حد تک کامیابی کے ساتھ استعمال کیا گیا
کہ عمران خان کی تمام تر کوتاہیوں اور سیاسی غلطیوں کے باوجود اس کی عوام میں مقبولیت بڑھنے لگی۔ پاکستان کی ابلاغی تاریخ کو دیکھا جائے تو قومی سطح پر پراپیگنڈا اور جہالت کے فروغ میں نمایاں کردار اخبارات اور رسائل کا رہا ہے، اور 50 کی دہائی سے لے کر 90 کی دہائی تک کا زمانہ اخبارات اور رسائل کی حاکمیت کا زمانہ ہے، جس میں ریاست پاکستان کے عوام کو آخری حد تک گمراہ کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی۔ شروع میں تحریک پاکستان کے بارے میں اچھی خاصی گمراہی پھیلائی گئی، اور قرارداد مقاصد تک کے زمانے تک آتے آتے ایک راسخ العقیدہ اور پاکیزہ پاکستانی ذہن تیار کرنے کے لیے بھرپور جتن کیے گئے۔ تحریک پاکستان کے کرداروں کی تعمیر نو کی گئی اور ایسے پروفائل تیار کیے گئے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آج جب کبھی ہم آرکائیوز میں تحریک پاکستان کے مشاہیر کی تصاویر دیکھتے ہیں تو گمان ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے، اور کسی سازش کے تحت قائد اعظم لیاقت علی خان، عبدالرب نشتر اور دوسرے زبردست لیڈروں کی داڑھیاں مونڈ کر عمامے اتار دیے گئے ہیں۔ یا ہمیں وہ تصاویر دکھائی جا رہی ہیں جب یہ اکابرین تحریک پاکستان جیسی خالص شرعی اور اسلامی جدوجہد میں ابھی شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس گمان کی وجہ سے وہ زبردست لٹریچر ہے جو شروع کے 10 برسوں میں تیار کیا گیا۔ اور حیران کن انداز میں پہلے وزیر خارجہ چودھری ظفر علی خان، پہلے وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل، پہلے چیف جسٹس سر میاں عبدالرشید، قومی ترانے کے پہلے خالق جگن ناتھ آزاد، جنہوں نے قائد اعظم کی خواہش پر ترانہ لکھا تھا، کو فراموش کر دیا گیا۔ بعد میں سر ظفر اللہ خان کو خصوصی طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ سازشی قرار دیا گیا، کیونکہ ریاست اس کے عقیدے کو مسترد کر کے کافر قرار دے چکی تھی۔